اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہم پارہ نمبر 6 میں موجود احکامات پر غور کر رہے ہیں۔ قرآن پاک ہدایت کا وہ سرچشمہ ہے جو ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اس پارہ میں اللہ تعالیٰ نے انصاف، تقوی، باہمی معاملات، وراثت اور دیگر اہم احکامات نازل فرمائے ہیں۔ آئیے سورۃ النساء کی آیت 148 سے 176 تک موجود احکامات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ برائی کو ظاہر نہ کرنے کا حکم۔ اللہ برائی کو علانیہ کرنے کو پسند نہیں کرتا مگر وہ جو مظلوم ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے کا حکم۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے، ان کو اللہ جلد اجر عطا کرے گا۔ ظالموں پر لعنت کا اعلان۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی بھی۔ قتل ناحق کی سخت ممانعت۔ اور جس نے کسی مومن کی جان کو قتل کیا تو اس کا بدلہ جہنم ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو، خواہ وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو یا والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ منافقین کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنے کا حکم۔ اے نبی، منافقین کے خلاف جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنے کا حکم۔ اللہ سے زیادہ کس کا وعدہ سچا ہو سکتا ہے؟ کافروں کی دوستی سے منع کیا گیا۔ اے ایمان والو، کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ مومنوں کو چھوڑ کر۔ مومنوں کو صبر اور استقامت کی تلقین۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے جنت کے باغات ہیں۔ وراثت کے احکامات۔ اگر کوئی مرد بغیر اولاد کے فوت ہو اور اس کے بہن بھائی ہوں تو بہن کو نصف اور بھائی کو مکمل حصہ ملے گا۔ پارہ نمبر 6 میں سورہ المائدہ آیت 1 سے 82 تک۔ سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے حرام و حرام کے رسول، عدل و انصاف، عہد کی پابندی اور اہل کتاب کے ساتھ معاملات کے احکامات واضح فرمائے ہیں۔ آئیے ان احکامات کو ترتیب سے دیکھتے ہیں۔ عہد و پیمان کی پاسداری کا حکم۔ اے ایمان والو، عہدوں کو پورا کرو۔ حلال اور حرام جانور کی وضاحت۔ تم پر حلال کیے گئے ہیں چھپائے جانور مگر وہ جو تم پر آگے بیان کیے جائیں گے۔ احرام کی حالت میں شکار کرنے کی ممانعت۔ احرام کی حالت میں شکار کو حلال نہ جانو۔ پاکیزہ اور حلال چیزیں کھانے کا حکم۔ جو کچھ پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں کھاؤ۔ ذبیحہ پر اللہ کا نام لینا ضروری ہے، اور جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ، یقیناً یہ نافرمانی ہے۔ یہود و نصارہ کے کھانے اور پاک دامن عورتوں سے نکاح کی اجازت۔ آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئیں اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ وضو، غسل اور تیمم کے احکام۔ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو اور سروں کا مسح کرو۔ عدل و انصاف کا حکم۔ اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے اور استغفار کا حکم۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اللہ ان کے گناہ معاف کر دیے۔ مسلمانوں کو ایک دوسرے کی مدد کا حکم۔ اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن گناہ اور زیادتی میں مدد نہ کرو۔ شراب، جوا اور بدکاری کی ممانعت۔ شراب، جوا، بت اور پھانسے ناپاک شیطانی کام ہے، بس ان سے بچو۔ حلال اور حرام روزی کی وضاحت۔ حرام وہی چیزیں ہیں جو مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ چیزیں جن پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ چوری کی سزا۔ جو مرد اور عورت چوری کرے ان کے ہاتھ کاٹ دو، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔
دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کا حکم۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو۔ اللہ پر توکل کرنے کا حکم۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ مومنوں کو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی تاکید، اور کہو کہ ہم نے اللہ کی فرما برداری کی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی نافرمانیوں کا ذکر۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا مگر انہوں نے بار بار نافرمانی کی۔ انصاف نہ کرنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔ اہل کتاب کو دعوت ایمان۔ اے اہل کتاب، ہمارے رسول تمہارے پاس آئے ہیں جو تم پر اللہ کی آیات بیان کرتے ہیں۔ منافقین اور اہل کتاب کی سازشوں سے بچنے کی تلقین۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں شراب، جوا اور برے کاموں سے بچنے والا بنا۔ انصاف اور عدل کے راستے پر گامزن رکھ، اور ہمیں پاکیزہ چیزیں کھانے اور برے کاموں سے رکنے والا بنا۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیرے سچے دین پر قائم رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔